السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹ، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ؟ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ فرسٹ ایئر کا مطالعہ قرآن کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ایسا پڑھیں گے کہ اس کا ہر ورڈ ہمارے دل کے اندر اتر جائے، اور ایسا پڑھیں گے اس کا ہر ورڈ کا میننگ ہم کو آ رہا ہوگا، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے، شان نزول آئے گا وہ بھی پڑھیں گے۔ جتنا میرے رب نے چاہا انشاءاللہ اتنا ہم پڑھیں گے۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ سورت ہے جی، سب سے پہلی سورت ہے سورت البقرہ۔ کیوں کہ اس سورت کے اندر گائے کے ذریعے ایک قاتل کی نشاندہی کی گئی تھی، ایک قاتل کو ڈھونڈا گیا تھا، یعنی گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے، اور گائے کو ذبح کر کے قاتل کو ڈھونڈا گیا تھا۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت البقرہ رکھا گیا۔ لیکن اس سورت کو سورت البقرہ کہنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس سورت میں گائے کے مسئلے پر بحث ہوئی ہے، نہیں۔ قرآن کریم کی ہر سورت اس قدر وسیع مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضامین کے لحاظ سے ایک جامع عنوان تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی ہر سورت کے اندر اتنی فصاحت، اتنی بلاغت ہے، اتنے وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کو ہم ایک ورڈ کے اندر قید نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر صورتوں کے نیم، سبھی صورتوں کے نیم قرآن پاک کے اندر کے ایک ورڈ سے نیم رکھ دیا، ورڈ اٹھایا اس کا نیم رکھ دیا۔ اور اس کا تعارف یہ سورت پہلے پارے سے لے کر پارہ نمبر 1، 2 اور 3 میں، یہ 2.5 پاروں کی سورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے۔ بہت سارے اس میں مضامین بیان ہوئے ہیں، بہت سارے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ کے بعد سب سے پہلے اسی سورت کا نزول شروع ہوا تھا، اور مختلف ڈیفرنٹ مواقع پر اس کی مختلف آیات نازل ہوتی رہی، تھوڑی تھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سورت میں بیان کی گئی ہے، اور احکام جو بیان کیے گئے ہیں، ظاہر ہے جب ایک اسلامی ریاست بن گئی تھی مدینہ میں، جب کافر مسلمان بن گئے، ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی، اب اس جماعت کو زندگی گزارنے کے لیے طریقے چاہیے تھے، ان کو ضرورت تھی ہم نے اب زندگی کیسے گزارنی ہے، تو میرا اللہ ان کو اب زندگی گزارنے کے طریقے بیان فرما رہا ہے اس سورت کے اندر۔ آپ نے کیسے آپ نے اپنی زندگی کو آگے چلانا ہے۔ اور اس سورت کے اندر ایک وہ آیت بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو بہترین امت کا خطاب دیا گیا نا، وہ اس سورت کے اندر دیا گیا، اور اس میں عقائد، عبادات کے علاوہ سیاست، معاشی، اخلاقی اور معاشرتی معاملات کے حوالے سے اسلامی تعلیمات بھی بیان کی گئی ہے۔ عبادات کے علاوہ اس میں اتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، انسان کی پوری زندگی اس نے کیسے گزارنی ہے، سیاست کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، وہ سارے معاملات اس سورت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ اب اس کا شان نزول اور پس منظر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسلمانوں کے مرکز کے طور پر مسجد بنوائی، مہاجرین کی آبادکاری کے سلسلے میں مہاجرین انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ جو مہاجرین وہاں سے آئے ہیں ان کو زندگی گزارنے میں ان کی مدد کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اندر انصار رہ رہے تھے ان کے، اور جو آ رہے تھے، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا،
ظاہر ہے ایک بھائی جو ہوتا ہے نا وہ بھائی اپنے بھائی کا بازو بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے نبوت دی تھی تو موسیٰ نے کیا کہا فرمایا تھا، یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار، میرا بازو بنا کے بھیج تاکہ وہ میری مدد کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں ہارون کو بھی پیغمبر بنا کر تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، تمہارے بھائی کو یہ تمہارا بازو بن کر تمہاری مدد کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کیوں کروایا تھا، بھائی بھائی کیوں بنوائے تھے کہ یہ ایک انصار تو اپنے مدینہ میں رہ رہے ہیں، آلریڈی آباد ہیں، تو یہ بیچارے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جب یہ ان کو بھائی بنائیں گے تو ان کو ساتھ لے کر زندگی کے سفر میں چلیں۔ اور جہاں پر عبائد اور بھی عبائد تھے، قبائل عرب قبائل کے، اوس تھے، خزرج کے لوگ، ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی تو یوں مسلمانوں کو مدینہ میں قوت اور اختیار حاصل ہوا اور ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معیشت، قانون، آئین، سیاست کے متعلق بھی ہدایات اللہ پاک فرماتا رہا۔ ادھر مسلمان بڑھ رہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر مواخات کروا کے ان کو مضبوط فرما رہے تھے، اوپر سے میرا اللہ قرآن نازل فرما رہا تھا، یہ صورت نازل ہو رہی تھی، تو یوں اسلام مزید مضبوط ہوتا گیا اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دین اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اور اس صورت کا بیشتر حصہ جو ہے نا وہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی، ہجرت کے فوراً یہ نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، اور بقیہ حصہ جو بعد میں بھی نازل ہوا، بعد میں بھی آتی رہی، اور اس میں ایک آیت وہ بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل وصال کے ٹائم نازل ہوئی تھی، لیکن مضامین کی مناسبت کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اس صورت میں رکھا تھا، اس صورت میں شامل کیا تھا۔ حتیٰ کہ سود کی ممانعت جو تھی، سود سے جو منع کیا تھا، اس سلسلے میں جو آخری آیات نازل ہوئی تھی وہ بھی اس میں شامل ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ کے بالکل وہ آخری زمانے میں اتری تھی۔ اب یہ اس صورت کا ہم نے تھوڑا سا تعارف پڑھا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے اس کے اوپر بحث کی ہے، بعض فرماتے ہیں یہ صورت کا نیم ہے، بعض نے فرمایا ہے کہ ان کا نیم ہمارے رب کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، ہمارے رب نے ان کا نیم کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا، اور ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں یہ صورت کا نام ہے، اس سے صورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ مین کے مختلف جرح کی ہے اس کے اوپر، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا نہیں ریب شک فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ذالک جو ہے نا، یہ اس میں اشارہ بعید ہے، اور یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کسی بہت محترم چیز کے لیے، کسی بڑی چیز کے لیے، شک کے بغیر جو چیز ہوتی تھی اس کے لیے ذالک، یہاں پر ھذا الکتاب بھی تو آ سکتا تھا، لیکن ذالک الکتاب فرمایا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جو گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹروں سے ایک لمبی لسٹ دے دیتا ہے، یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، انسان پرہیز کرتا ہے، میں نے نہیں کرنی، اگر میں کھاؤں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیزگاری اور متقی کا کیا مثال دی تھی کہ ایک انسان جا رہا ہے کہ ایسے راستے پر جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچا کے گزر رہا ہے، وہاں سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے بالکل گزر رہا ہے، یہ کانٹے میرے کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائیں اور میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ دیں۔ تو متقی لوگ ایسا ہی گزرتے ہیں اس دنیا سے کہ یہ جو گناہ کے کانٹے ہیں، چھوٹے بڑے تمام، یہ میرے ایمان کو نہ پھاڑ دیں گے، میرے ایمان کا ستیہ ناش نہ کر دیں۔ وہ متقی یہ نہ سمجھنا کہ متقی وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہیں، متقی وہ ہے جو ہر گناہ سے خود کو بچاتا ہے، ہر بد اخلاقی سے خود کو بچاتا ہے۔
الذین، جو لوگ، اب آگے اللہ خود تعریف بیان فرما رہے ہیں، جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے. جب انسان اللہ کے اوپر بغیر دیکھے ایمان لے آتا ہے نا سچے دل سے، پھر وہ ہر گناہ سے پاک ہونا اپنے آپ کو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے مائنڈ میں یہ بات اس کے دل میں آتی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں بد اخلاقی کروں گا دیکھ رہا ہے، میں چوری کروں گا دیکھ رہا ہے، میں کوئی برا کام کروں گا میرا رب دیکھ رہا ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف. یہ ہمارے اقرار میں ویکنس ہے، کمزوری ہے، تب ایسا ہوتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. متقی لوگوں کی خود میرا اللہ ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں. متقی لوگوں کی صفات بیان کریں. آپ کو کوشچن آ جاتا ہے بھائی متقی لوگ کون ہیں؟ آگے آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما، اور جو رزقناہم، رزق دیا ان کو ہم نے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے. آسان سا آپ کا کوشچن حل ہو جائے گا. متقی کون ہے، ان کی قسمیں بیان کریں. یہ قسمیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ پر بالغیب ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے رزق میں سے جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ بھی اس میں آتی ہے، صدقات بھی اس میں آتی ہے. اور ایمان جو کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایمان کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے. اور حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں. اور حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں عمل کو. ربی بن انس کہتے ہیں یہاں ایمان لانے سے مراد ڈرنا ہے. یہ سارے میننگ اس میں آ جاتے ہیں. ایمان کی تعریف کریں، کوشچن آ جاتا ہے. اب کیا لکھیں گے؟ لکھیں گے ایمان کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں. حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں عمل کو. ربی بن انس فرماتے ہیں کہ یا ایمان لانے سے مراد ڈرنا ہے. یہ سارے میننگ آپ یاد کریں، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ سب اقوال مل جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ زبان سے، دل سے، عمل سے غائب پر ایمان لانا، اللہ سے ڈرنا. ان سارے میننگ کو جب ہم جوڑیں گے نا، مکس کریں گے، مل جائیں یہ سارے میننگ، تو مطلب کیا ہوگا؟ زبان سے، دل سے، عمل سے غائب پر ایمان لانا اور اپنے اللہ سے ڈرنا. اور ایمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اس کے حصولوں پر، میرے رب کے جو اصول ہیں اس کے اصولوں پر ایمان لانا شامل ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی. ٹھیک ہے، آگے والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بما، اس پر، انزلہ، جو اتارا نازل کیا گیا، الیکا، آپ کے اوپر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزلہ، اور جو اتارا گیا من قبلک، اس کے اوپر. یہ ساری تعریفیں آ رہی ہیں. اچھا، متقی لوگوں کی تعریف بیان کریں. متقی کن کو کہتے ہیں؟ یہ وہ ساری تعریفیں اس میں آ رہی ہیں. وبالغیب وبالآخرۃ، اور آخرت کے اوپر ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا تو اس سے پہلے کہ انبیاء پر نازل ہوا، وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو مانیں اور کسی سے انکار کریں، جیسے یہودی اور انصار کر رہے ہیں. یہودی کر رہے ہیں، ایسا ہی کر رہے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، دوسروں کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے. الحمدللہ ہم مسلمان واحد ہیں جو اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں اور اپنے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو مانتے ہیں، سب کی کتابوں کو مانتے ہیں. یہ میرے رب کا احسان ہے. اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی زندہ ہونے پر، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر، حساب پر، میزان پر، سب کو مانتے ہیں. قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں. اب آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ کوشچن آ سکتا ہے. آخرت کو بالآخرۃ یوقنون، اس کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی، یہ آخر میں آئے گی.
تو یہ 2 آیتوں کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم پورا رکوع پڑھیں گے, سیکنڈ ایئر بھی پڑھیں گے, ہم 9th بھی پڑھیں گے, ہم 10th بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, اس کو شیئر بھی کرنا ہے, تاکہ مزید جو ویڈیو ہوں گی, مزید جو سبق ہوگا وہ آپ کے پاس آتا رہے. اللہ پاک آپ کو پڑھنے کی توفیق دے, اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. زبردست کوسچن حل کر کے آئیں بورڈ کے آپ, اور دعا ہے کہ فل مارکس آئیں آپ کے, قرآن کا ہر ورڈ آپ کے دل میں پیوست ہو جائے, کبھی بھی نہ بھولیں. اوکے, اللہ حافظ, السلام علیکم.